السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی نیت کر کے اللہ اکبر کریں، اس کے بعد سبحانک اللہم پڑھیں، اس کے بعد 15 مرتبہ تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد کوئی صورت ملا لیں۔ بہتر یہ ہے کہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، اور سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ایک رکعت میں مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ 10 مرتبہ پھر تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہو جائیں گی 25 تسبیحات۔ اس کے بعد اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جائیں، رکوع میں تسبیحات پڑھ کے سبحان ربی العظیم پڑھ کے پھر 10 مرتبہ تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہو جائیں گی 35۔ پھر اللہ اکبر کر کے رکوع سے کھڑے ہو جائیں، اور رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد 10 مرتبہ پھر تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہو جائیں گی آپ کی 45۔ اس کے بعد اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے کی جو تسبیحات ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہو جائیں گی 55۔ اس کے بعد سجدے سے جو آپ نے بیٹھنا ہے اس کو کہتے ہیں جلسہ، جلسے میں 10 مرتبہ تسبیحات پڑھنی ہے، تو یہ ہو جائیں گی تسبیحات 65۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے، تو سجدے کی تسبیحات کے بعد پھر یہی صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہو جائیں گی 75۔ ایک رکعت میں ہوئی 75، اسی طرح دوسری رکعت میں پھر ہوگی 75، تو یہ ہو جائیں گی 150۔ پھر تیسری رکعت میں 75 ہوں گی تو یہ ہو جائیں گی 225، اور پھر چوتھی رکعت میں 75 ہوں گی تو یہ 300 تسبیحات مکمل ہو جائیں گی۔ اس میں چند باتوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے، یہ کہ جب دوسری رکعت میں آپ بیٹھتے ہیں تشہد میں، تو عبدہ و رسولہ کے بعد مکمل پڑھنا ہوتا ہے، یعنی دعائے معصورہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ جو ہے یہ مکمل پڑھنی ہوتی ہے، اور جب یہ مکمل پڑھ لیں اس کے بعد کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ تو جب تیسری رکعت کی ابتدا ہوتی ہے تو پھر وہ الحمد سے ابتدا نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پہ سبحانک اللہم پڑھنا ہے، یعنی وہاں پہ ثنا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد تسبیحات پڑھنی ہے، پھر الحمدللہ، پھر صورت ملانی ہے، اور پھر 10 مرتبہ تسبیحات۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے یہ جو تسبیحات کاؤنٹ کرنی ہے تو یہ انگلیاں ایسے نہیں کرنی، یوں فولڈ نہیں کرنی، بلکہ آپ جب ہاتھ سینے پہ ہوگا یا آپ کا ناف پہ ہوگا تو آپ نے ایک ایک انگلی کو تھوڑا سا پریس کرنا ہے، یوں دبا لینا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ 4 ہو گئی ہیں، 5 ہو گئی ہیں، اور دوسرے ہاتھ سے اس طرح کریں گے تو یہ 10 ہو گئی ہیں، تیسری دفعہ کریں گے تو یہ 15 ہو گئی ہیں۔ تو اس طرح آپ نے ان کو کاؤنٹ کرنا ہے، ان کو شمار کرنا ہے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، اگر کسی آدمی کی ایک رکن میں تسبیحات رہ جاتی ہیں، مثلا رکوع میں گیا، رکوع کی تسبیحات پڑھی اور فوراً کھڑا ہو گیا، اسے یاد نہیں تھا کہ اب میں نے وہ 10 دفعہ تسبیح بھی پڑھنی تھی، اب جب وہ رکوع سے کھڑا ہو گیا ہے، قومے میں آ چکا ہے، اب اس کو یاد ہوا ہے کہ میری تو جو ہے وہ رکوع میں 10 دفعہ تسبیحات رہ گئی تھی، تو اب اس کو چاہیے کہ جو رکوع میں اس کی تسبیحات رہ گئی تھیں وہ قومے میں کر لے۔ اس طرح اگر قومے میں رہ گئی ہیں تو وہ جلسے میں جا کے وہ تسبیحات کر لیں، یعنی اگر پچھلے رکن میں 10 یا 15 تسبیحات رہ گئی ہیں تو آپ نے اگلے رکن میں ان کو مکمل کر لینا ہے، اور یہ تسبیحات جو ہے وہ 300 دفعہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر خواتین جماعت کے ساتھ صلاۃ و تسبیح پڑھاتی ہیں تو ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو امام بنتی ہے وہ صف کے درمیان ہی کھڑی ہوتی ہے، اور وہ ساری تسبیحات اونچی آواز سے پڑھتی ہے۔ یہ درست نہیں ہے، درست یہ ہے کہ وہ قرات اونچی آواز سے کرے، اور جب سورت پڑھ لے، سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت پڑھ لے، تو جو تسبیحات ہیں وہ ہر عورت جو ہے وہ اپنا پڑھے۔ یہ بہتر اور یہی سنت طریقہ ہے، اور یہی مناسب طریقہ ہے۔ وہ اونچی آواز سے پڑھتی ہیں، باقی پیچھے ساری کھڑی ہو کر خاموشی کے ساتھ سنتی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ صلاۃ التسبیح جو ہے یہ جماعت کے علاوہ علیحدہ پڑھنا یہ زیادہ ثواب ہے۔ اگر کوئی جماعت سے پڑھتا ہے تو اس کو بھی ثواب مل جاتا ہے۔ جماعت کا فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ جن بندوں کو پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو ان کو بھی اس کی فضیلت مل جاتی ہے، ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو طریقہ آتا ہے تو اکیلے میں پڑھنا یہ جماعت کے ساتھ پڑھنے سے زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے۔ اس وجہ سے کوشش کی جائے کہ اس کو اکیلے پڑھا جائے۔ اگر جماعت کروائی جاتی ہے تو وہ بھی اچھا طریقہ ہے، لیکن اکیلے پڑھنا یہ سب سے زیادہ ثواب والا عمل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی طاق راتوں میں اور اس کے علاوہ عام جمعے کی رات میں یا جمعرات کی رات جسے شب جمعہ کہتے ہیں یا جمعے والے دن ہمیں صلاۃ التسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جان کو یہ نصیحت کی تھی کہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ ہو سکے تو روزانہ پڑھو، نہیں ہو سکتا تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھو، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو سال میں ایک مرتبہ پڑھو، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم عمر میں ایک مرتبہ پڑھو۔ اس کی فضیلت یہ ہے، حدیث سے جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ایک بچہ ماں کے پیٹ سے بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے، اسی طرح بندہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صلاۃ التسبیح کی جو برکتیں ہیں وہ لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔